بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء السلام علیکم۔ 10th کلاس مطالعہ پاکستان، آج کا ہمارا لیکچر یونٹ نمبر 6 میں سے جس ٹاپک پر مشتمل ہوگا وہ ٹاپک ہے جنرل ضیاء الحق کے دور حکومت کے دوران۔ جنرل ضیاء الحق کے دور حکومت کے دوران نفاذ اسلام کے لیے جو اہم اقدامات کیے گئے اس کے بارے میں آج ہم آپ کو لیکچر دیں گے۔ تو نفاذ اسلام کے لیے جو اہم اقدامات ہیں اس سے پہلے تھوڑا سا اس کا تعارف کہ جنرل ضیاء الحق انہوں نے مارشل لاء کیوں لگایا، 1977 میں جو ملک میں مارشل لاء لگا اس کی وجوہات کیا تھیں۔ تو 1977 سے پہلے پاکستان میں پیپلز پارٹی کی حکومت چل رہی تھی۔ 1977 میں ملک میں عام انتخابات ہونا تھے، تو عام انتخابات ہونے سے پہلے پیپلز پارٹی کے علاوہ جتنی سیاسی جماعتیں تھیں یا مذہبی جماعتیں تھیں انہوں نے ایک سیاسی اتحاد قائم کیا جس کا نام پاکستان قومی اتحاد رکھا گیا، اور اس کے سربراہ مولانا مفتی محمود صاحب تھے۔ تو اس اتحاد نے مقابلہ کیا پیپلز پارٹی کا 1977 کے عام انتخابات میں، لیکن اتحاد کے باوجود بھی پیپلز پارٹی 1977 کے انتخابات میں جیت گئی۔ تو یہ جو قومی اتحاد تھا انہوں نے پیپلز پارٹی پر الزام لگایا کہ پیپلز پارٹی چونکہ پہلے اقتدار میں تھی اس لیے انہوں نے سرکاری ذرائع استعمال کیے ہیں، سرکاری وسائل استعمال کر کے دھاندلی کی ہے، اور دھاندلی کے ذریعے پیپلز پارٹی نے الیکشن جیتا ہے، لہذا ہم اس کے نتائج کو نہیں مانتے۔ تو پاکستان قومی اتحاد نے 1977 کے انتخابات کے نتائج کو مسترد کر دیا، اور ابھی صوبائی اسمبلیوں کے انتخابات ہونے تھے، انہوں نے ان انتخابات کا بائیکاٹ کر دیا، تو اور مظاہرے شروع کر دیے اور احتجاج شروع کر دیا، اور ساتھ ہی انہوں نے نظام مصطفیٰ کی تحریک کا اعلان کر دیا۔ پاکستان قومی اتحاد پر مشتمل ایک بڑا جو سیاسی اتحاد تھا انہوں نے نظام مصطفیٰ تحریک کا اعلان کر دیا کہ پاکستان کے اندر نظام مصطفیٰ رائج ہونا چاہیے۔ تو ملک کے اندر حالات بہرحال خراب ہونے شروع ہو گئے، اور حکومت نے بھی بھٹو کی حکومت نے بھی اس پر کوئی توجہ نہ دی، اور جب حالات بہت زیادہ خراب ہو گئے تو پھر اس وقت کے پاکستان آرمی کے جنرل ضیاء الحق نے اقتدار پر قبضہ کر کے بھٹو کی حکومت کو ختم کر دیا اور ملک میں مارشل لاء نافذ کر دیا۔ تو 1977 میں جنرل ضیاء الحق نے ملک میں مارشل لاء نافذ کیا۔ مارشل لاء لگنے کی وجوہات یہ تھیں، اور ان کا اقتدار 1988 تک رہا۔ مارشل لاء 1977 سے لے کر 1985 تک رہا۔ 1985 میں مارشل لاء ہٹا لیا گیا، لیکن جنرل ضیاء الحق کا دور اقتدار 1977 سے 1988 تک تھا۔ ان 11 سالوں کے دوران، یہ 11 سالہ جو دور اقتدار تھا، اس کے دوران ملک کے اندر نظام شریعت کے نفاذ کے لیے کافی اہم اقدامات کیے گئے۔ وہ اہم اقدامات کیا تھے، ان کی ہیڈنگز یہ ہیں۔ تو ایک تو شرعی عدالتوں کا قیام عمل میں لایا گیا۔ 1979 میں پاکستان کے اندر شرعی عدالتوں کا قیام عمل میں لایا گیا، تاکہ جو لوگ اپنے کیسوں کے فیصلے شرعی عدالتوں میں کروانا چاہیں تو وہ شرعی عدالتوں میں اپنے کیس دائر کر سکتے ہیں۔ تو شرعی عدالت، باقی جتنی ماتحت عدالتیں تھیں ان کے فیصلوں کی اپیلیں شرعی عدالت ان کی سماعت کر سکتی تھی۔ شرعی حدود کا نفاذ۔ اب شرعی حدود کیا ہیں کہ جو بڑے بڑے جرائم ہیں، جیسے چوری ہے، زنا ہے، شراب نوشی ہے، اور کسی مسلمان کا ناحق قتل ہے، یہ بڑے بڑے جرائم ہیں جس سے ملک کے اندر افراتفری اور فساد پیدا ہوتا ہے، اور امن کا معاملہ پیدا ہوتا ہے، امن خراب ہوتا ہے۔ یہ بڑے بڑے جرائم، ان کی جو شرعی سزائیں ہیں اس کو شرعی حد کہا جاتا ہے۔ تو شرعی حدود کا نفاذ کیا گیا کہ جو آدمی چوری کرے گا، جو زنا کرے گا، جو شراب نوشی کرے گا، یا کسی مسلمان کو ناحق قتل کرے گا، اس کو شرعی سزا دی جائے گی تاکہ ملک کے اندر امن قائم ہو۔ تو شرعی حدود کا نفاذ جنرل ضیاء الحق کے دور میں ہوا۔ یہ نفاذ اسلام کی طرف ایک اہم قدم تھا۔ اس طرح زکوٰۃ کا نظام رائج کیا گیا۔ زکوٰۃ اسلام کا چونکہ ایک اہم اور بنیادی رکن ہے، تو زکوٰۃ کا نظام اس سے پہلے نہیں تھا۔ زکوٰۃ کمیٹیاں بنائی گئیں، اور جن لوگوں کے اکاؤنٹس کے اندر، بینکوں کے اندر پیسے جمع ہوتے تھے، ہر صاحب نصاب مسلمان کے اکاؤنٹ میں سے یکم رمضان المبارک کو شرعی وہ نصاب کے مطابق 2.5% کے حساب سے زکوٰۃ کاٹ لی جاتی ہے، اور اس کے تقسیم کے لیے کمیٹیاں بنی ہیں، زکوٰۃ کمیٹیاں،
اس کمیٹیوں کے ذریعے جو ہے اس زکوٰۃ کی رقم کو جو ہے وہ مستحقین میں تقسیم کر دیا جاتا ہے۔ تو یہ بھی ایک اہم قدم تھا، زکوٰۃ کا نظام رائج کیا گیا۔ سود کے خاتمے کے لیے کوششیں شروع کی گئیں۔ تو سود کے خاتمے کے لیے یہ کوشش کی گئی کہ جو بینکوں کے اندر اکاؤنٹس ہیں، سیونگ اکاؤنٹس، ان کو پی ایل ایس اکاؤنٹ کا نام دے دیا گیا، پی ایل ایس اکاؤنٹس۔ سود کے خاتمے کے لیے پی ایل ایس جو اکاؤنٹ، سیونگ اکاؤنٹ کو پی ایل ایس اکاؤنٹ میں جو ہے چینج کیا گیا کھاتے میں، اور نفع اور نقصان دونوں کی بنیاد پر جو ہے نا وہ لوگوں کے کھاتے کھولے گئے۔ تو یہ جو ہے ایک شرعی طریقہ کار ہے بینکنگ کا۔ سود کے خاتمے کے لیے یہ کوشش کی گئی۔ اسلامیات کی تعلیم اور عربی کی تعلیم کو لازمی قرار دیا گیا تاکہ ملک کے اندر ایک اچھا ماحول پیدا کیا جا سکے نفاذ اسلام کے لیے۔ اسلامیات کی تعلیم BA تک اسلامیات کی تعلیم لازمی قرار دی گئی تاکہ جو طالب علم عصری تعلیم حاصل کر رہے ہیں عصری تعلیمی اداروں میں، تو دیگر ٹیکنالوجی اور فنی علوم کے ساتھ ساتھ تاکہ جب وہ اسلامیات کی تعلیم حاصل کریں گے تو BA تک جو ہے ہر کلاس میں اسلامیات کی پڑھتے پڑھتے وہ اس قابل ہو جائیں گے کہ کافی سارے اپنے مذہب کے جو ہے بنیادی مسائل اور حالات سے اور اپنی اسلامی تاریخ سے جو ہے وہ آگاہ ہو جائیں گے۔ اور عربی کی تعلیم کو لازمی قرار دیا گیا۔ اسی طرح جو ہے احترام رمضان آرڈیننس جاری کیا گیا کہ جو آدمی رمضان کا احترام نہیں کرے گا اس پر اس کو سزا دی جائے گی اور اس پر جرمانہ کیا جائے گا۔ تو یہ رمضان ہے، اس کا نام احترام رمضان آرڈیننس رکھا گیا۔ دینی مدارس جو کام کر رہے تھے ملک کے اندر، اس سے پہلے گورنمنٹ ان کے ساتھ کوئی تعاون نہیں کرتی تھی، کوئی ان کو سرکاری سرپرستی حاصل نہیں ہوتی تھی، لیکن جنرل ضیاء الحق کے دور میں دینی مدارس کو سرکاری سرپرستی حاصل ہوئی اور ہر جو ہے سالانہ مدارس کو گورنمنٹ کی طرف سے جو ہے مالی امداد دی جاتی تھی۔ اور اس کے علاوہ جو ہے دینی مدارس کے طلباء جو دینی سند لے کر فارغ التحصیل ہوتے تھے جو ہے عالمیہ کا کورس کر کے، ان کے عالمیہ کے کورس کی سند کو MA عربی اور MA اسلامیات کے برابر درجہ دیا گیا۔ تو یہ جنرل ضیاء الحق کے دور میں ہوا۔ اس سے جو ہے دینی مدارس کے طلباء کو بہت فائدہ ہوا۔ اور نماز کے اہتمام کے لیے صلاۃ کمیٹیاں بنائی گئیں جو لوگوں کو نماز کے وقت نماز کی طرف راغب کرتی ہیں اور راغب کرتی تھیں۔ اور اس کے علاوہ جو ہے نماز سرکاری دفاتر کے جو ہے اوقات کے دوران جو ظہر کی نماز ہے اس کے لیے باقاعدہ جو ہے وہ سرکاری سطح پر جو ہے اس کا وقفے کا انتظام کیا گیا کہ اس وقت میں نماز کا وقفہ ہوگا اور اجتماعی طور پر نماز ادا ہوگی۔ اور انٹرنیشنل اسلامی یونیورسٹی کا قیام اسلام آباد میں عمل میں لایا گیا تاکہ جو اس کے ذریعے اسلام کے جتنے مختلف پہلو ہیں ان پر تحقیق کرنے کے لیے، اسلام کے مختلف پہلوؤں پر تحقیق کرنے کے لیے اسلام آباد کے اندر انٹرنیشنل اسلامی یونیورسٹی کا قیام عمل میں لایا گیا۔ تو یہ وہ اہم اقدامات ہیں جو اسلام کے نفاذ کے لیے جنرل ضیاء الحق کے دور میں جو ہے ملک کے اندر نافذ کیے گئے۔ اس سے کافی اچھا ماحول جو ہے وہ پیدا ہوا اور اسلام کے نفاذ کے لیے راہ ہموار ہوئی۔ بچے اب اپنی ٹیکسٹ بک کھول لیں۔ اب ہم جو ہے آج کا جو ٹاپک ہم نے اسٹڈی کیا ہے، لیکچر آپ کو دیا ہے، پیج نمبر 11 پر اس کا جو ہے اب ہم ریڈنگ کریں گے۔ جنرل ضیاء الحق کے دور کے جو ہے دوران حکومت کے دوران پاکستان میں نفاذ اسلام کے اہم پہلو یا اہم اقدامات۔ تو جنرل ضیاء الحق کا دور حکومت جو 1977 سے 1988 تک تھا، اس جو ہے وقت کے دوران ملک کے اندر نفاذ اسلام کے لیے جو اہم کوششیں کی گئیں وہ جن پر آج آپ کو لیکچر دیا گیا ہے، اب اس کی ریڈنگ ہم نے کرنی ہے۔ تو پہلا ہے شرعی عدالتوں کا قیام۔ 10 فروری 1979 کو ایک آرڈیننس کے ذریعے تمام ہائی کورٹس میں شریعت بینچ قائم کر دیے گئے۔ ان میں علماء کو بطور جج شامل کیا گیا۔ 1980 میں شریعت بینچوں کی بجائے وفاقی شرعی عدالت قائم کی گئی جو ماتحت عدالتوں کے فیصلوں کے خلاف اپیل سنتی تھی اور اسلام کی تشریح کرتی تھی۔ وفاقی شرعی عدالتوں کے فیصلوں کے خلاف اپیل کی سماعت سپریم کورٹ کا بینچ کرتا تھا۔ تو یہ ایک اہم قدم تھا جنرل ضیاء الحق کے دور میں، دور حکومت میں اسلام کے نفاذ کے لیے کہ وفاقی شرعی عدالت کا قیام عمل میں لایا گیا اور وفاقی شرعی عدالتیں جو ہے وہ قائم کی گئیں۔ دوسرا اہم قدم نفاذ اسلام کے لیے شرعی حدود کا نفاذ۔ 1979 میں حکومت نے شرعی حدود کا آرڈیننس نافذ کیا جس کے مطابق چوری، شراب نوشی، زنا اور دوسرے جرائم پر
شرعی سزائیں دینے کے احکامات جاری کیے گئے۔ اب شرعی حدود کیا ہیں؟ تو یہ ہے کہ جو بڑی بڑی جو ہے جرائم ہیں، جیسے چوری ہے، شراب نوشی ہے، زنا ہے اور کسی مسلمان کا ناحق قتل ہے، تو یہ جو بڑے بڑے جرائم ہیں ان کی جو شرعی سزائیں ہیں اس کو شرعی حد کہتے ہیں۔ تو یہ آرڈیننس جاری کیا گیا کہ آئندہ سے جو آدمی چوری کرے گا یا شراب پیے گا یا زنا کرے گا یا جو ہے کسی مسلمان کو ناحق قتل کرے گا تو اس کو جو ہے شرعی سزا کے مطابق، یعنی شرعی سزا اس کو دی جائے گی، شرعی قانون کے مطابق جو سزا ہے ان جرائم کی وہ سزا اس کو دی جائے گی۔ تو یہ شرعی حدود کا نفاذ 1979 میں کیا گیا۔ زکوٰۃ اور عشر کا نظام رائج کیا گیا۔ اس نظام کے مطابق صاحب نصاب مسلمان سے ہر سال بینکوں میں صاحب نصاب کسے کہتے ہیں؟ جس آدمی کے پاس ایک جو ہے شریعت کے مطابق جو حد ہے، جیسے 7.5 تولے سونا اور 52.5 تولے چاندی یا اس کے برابر جو ہے نقدی اگر کسی کے پاس ہو، یا ان میں سے جو ہے کوئی دو چیزیں ملا کر، یعنی جس کے پاس صرف 7.5 تولے سونا یا 52.5 تولے چاندی یا اس کے برابر اس کے پاس نقدی ہو اور اس پر 1 سال گزر گیا ہو تو اس کو صاحب نصاب کہتے ہیں۔ تو صاحب نصاب مسلمانوں سے ہر سال بینکوں میں جمع شدہ رقم کی بنیاد پر 1 رمضان کو 2.5% زکوٰۃ وصول کی جاتی ہے۔ یعنی جس صاحب نصاب مسلمان کی رقم جو ہے وہ بینک کے اندر جتنی جمع ہوتی ہے اس میں سے جو ہے ہر سال 1 رمضان کو 2.5% کے حساب سے اس کی جو ہے جمع شدہ رقم میں سے زکوٰۃ کاٹ لی جاتی ہے۔ زکوٰۃ کی یہ رقم زکوٰۃ کونسلوں کے ذریعے مستحقین میں تقسیم کی جاتی ہے۔ تو ملک کے اندر زکوٰۃ کونسلیں بنی ہیں، زکوٰۃ کمیٹیاں بنی ہیں، ان کمیٹیوں کے ذریعے اور کونسلوں کے ذریعے وہ جو زکوٰۃ کی رقم وصول ہوتی ہے 1 رمضان کو بینکوں سے، وہ زکوٰۃ کونسلوں کے ذریعے ملک کے مستحق لوگوں کے اندر جو ہے وہ اس کو تقسیم کیا جاتا ہے۔ تو یہ نظام جو ہے رائج کیا گیا جنرل ضیاء الحق کے دور میں، زکوٰۃ اور عشر کا نظام۔ عشر کیا ہوتا ہے؟ عشر ہوتا ہے زرعی پیداوار پر، کہ جو زرعی پیداوار حاصل ہوتی ہے جو ہے اس میں سے 10واں حصہ جو ہے اس کو عشر کہتے ہیں۔ اگر برآن کی رقم ہے اور فصل تو عشر اسے کہتے ہیں کہ جو زرعی پیداوار حاصل ہوتی ہے، زرعی پیداوار جو ہے جو زمینداروں کو حاصل ہوتی ہے اس کا 10واں جو حصہ اس کو عشر کہا جاتا ہے، وہ اللہ کے راستے میں دینا ہوتا ہے۔ تو اگر جو ہے برآن کی فصل ہے تو اس پر 10واں حصہ ہوتا ہے، اور اگر جو ہے اس کی فصل ہے نہری علاقے کی فصل ہے تو اس پر اس کو کام کر کے جو ہے وہ 20واں حصہ جو ہے نا اس کا ہوگا، تو یہ اس کو عشر کہا جاتا ہے۔ تو یہ جو ہے نا گورنمنٹ نے 1983 میں یہ وصول کرنا شروع کیا۔ تو اس طرح زکوٰۃ اور عشر کا نظام رائج کیا گیا جو کہ اسلام کا ایک اہم رکن ہے۔ سود کا خاتمہ۔ 1 جنوری 1981 سے سود سے نجات حاصل کرنے کے لیے نفع اور نقصان کی بنیاد پر کھاتے کھولے گئے، اور 1 جولائی 1984 سے تمام سیونگ اکاؤنٹس کو PLS کھاتوں میں تبدیل کر دیا گیا۔ تو یہ ایک اہم قدم تھا کیونکہ سود اسلام کے اندر حرام ہے، تو جو ہے بینکاری سسٹم جو پاکستان کا تھا وہ سود پر چل رہا تھا، تو اس کو جو ہے نا ختم کرنے کے لیے ایک قدم اٹھایا گیا کہ جن لوگوں کے جو ہے نا وہ رقم بینک کے اندر جمع ہوگی وہ نفع اور نقصان کی بنیاد پر جو ہے نا ان کو جو ہے اگر بینک کو جو ہے منافع ہوگا تو وہ جو اس کے اندر رقم جمع کروانے والا ہوگا، اکاؤنٹ ہولڈر ہوگا، اس کو بھی جو ہے نا نفع کیسا دیا جائے گا۔ اگر اس کی رقم سے جو ہے جہاں پر وہ بینک وہ رقم خرچ کرے گا اگر اس کو نقصان ہوا بینک کو تو وہ بینک کا بھی حصے دار جو ہے وہ نقصان کا بھی حصے دار ہوگا اکاؤنٹ ہولڈر۔ تو نفع اور نقصان کی بنیاد پر جو ہے نا وہ اکاؤنٹ کھولے گئے اور سیونگ اکاؤنٹس کو PLS جو ہے اکاؤنٹس میں کھاتوں میں تبدیل کر دیا گیا۔ تو یہ ایک اہم قدم تھا جو ہے سود کے خاتمے کے لیے اور اسلامی بینکاری کے لیے۔ اسلامیات اور مطالعہ پاکستان کی تعلیم کو لازمی قرار دیا گیا۔ پاکستان کے تمام تعلیمی اداروں میں BA تک اسلامیات اور مطالعہ پاکستان کی تعلیم لازمی قرار دے دی گئی۔ یہ قدم تعلیمی نظام کو اسلام سے ہم کرنے کے لیے اٹھایا گیا۔ تو یہ ایک اہم قدم تھا کہ پاکستان کے جو عصری تعلیمی ادارے ہیں ان کے اندر جو ہے پڑھنے والے جو ہے اسٹوڈنٹس طلباء کو بھی جو ہے نا ساتھ ساتھ عصری تعلیم کے ساتھ ساتھ تاکہ ان کو بنیادی اسلامی تعلیم سے بھی آگاہی حاصل ہو، اس کے لیے اسلامیات اور مطالعہ پاکستان کی تعلیم کو لازمی قرار دے دیا گیا۔
تاکہ اسلامیات کی جو ہے کتابیں جب ہم پڑھیں گے اسٹوڈنٹس مسلسل جو ہے پہلی کلاس سے لے کر BA تک، تو وہ کافی سارے جو ہے اسلامی مسائل سے جو ہے آگاہ ہو چکے ہوں گے۔ نماز کا اہتمام، نماز چونکہ اسلام کا بہت اہم رکن ہے، تو یہ جو ہے نا حکومت نے سرکاری سرپرستی میں نماز کے اہتمام کے لیے جو ہے صلاۃ کمیٹیاں بنائیں۔ وہ کمیٹیاں جو ہے لوگوں کو نماز کی طرف راغب کرتی تھیں، تو اس پر سکولوں، کالجوں اور سرکاری دفاتر میں ظہر کی نماز کا اہتمام کیا گیا، چونکہ سرکاری وقت میں دفاتر کے وقت میں یہی ظہر کی نماز آتی ہے، باقی تو پھر جو ہے نمازیں دفاتر کا ٹائم ختم ہو جاتا ہے، سب لوگ اپنے گھروں میں پڑھتے ہیں، گھروں میں جا کر اپنے محلے کی مسجدوں میں۔ تو سکولوں، کالجوں اور سرکاری دفاتر کے دوران جو نماز آتی ہے وہ ظہر کی نماز ہوتی ہے، تو ظہر کی نماز کا باقاعدہ جو ہے سرکاری ٹائم کے دوران ظہر کی اجتماعی نماز پڑھنے کا اہتمام کیا گیا۔ لوگوں کو نماز کی طرف راغب کرنے کے لیے نماز کمیٹیاں بنائی گئیں۔ احترام رمضان آرڈیننس، رمضان المبارک کا احترام کرنے کے لیے ایک حکم نامہ جاری کیا گیا، یہ بھی ایک اہم قدم تھا۔ رمضان کا احترام نہ کرنے والے کو 3 ماہ قید اور 500 روپے جرمانے کی سزا دی جا سکتی ہے۔ اس سلسلے میں احترام رمضان آرڈیننس جاری کیا گیا، تو یہ حکم نامہ جاری کیا گیا کہ جو آدمی رمضان کا احترام نہیں کرے گا، رمضان کے مہینے میں رمضان کا احترام نہیں کرے گا، تو اس کو جو ہے 3 ماہ کی قید اور 500 روپے جرمانے کی سزا ہوگی۔ دینی مدارس، نفاذ اسلام کی جو ہے کوشش میں یہ بھی ایک اہم قدم تھا کہ پہلے دینی مدارس جو ہے وہ اپنی مدد آپ کے تحت چل رہے تھے، اور تو جنرل ضیاء الحق کی حکومت نے دینی مدارس کی سرپرستی کی کہ دینی مدارس کے جو اخراجات ہیں اس میں ان کو جو ہے نا سالانہ امداد دی جاتی تھی، اور اس کے علاوہ دینی اداروں کی جو اسناد ہیں ان کو MA کے برابر جو ہے نا درجہ دیا گیا۔ جنرل ضیاء الحق دور میں دینی مدارس کی سرپرستی کی گئی اور ان کو سالانہ امداد دی جاتی تھی۔ ان اداروں کی اسناد کو MA کے برابر درجہ دے دیا گیا، یعنی جو ان اداروں سے اپنا کورس مکمل کر کے کسی بھی دینی ادارے سے جو اپنا کورس مکمل کر کے طالب علم جو ہے عالمیہ کی جو ہے سند لے کر نکلے گا، فارغ ہوگا، وہ جو ہے عالمیہ کی جو اس کی سند ہے اس ادارے کی، وہ MA عربی اور MA اسلامیات کے برابر جو ہے اس کو درجہ دیا گیا۔ عربی کی تعلیم کو لازمی قرار دیا گیا، سکولوں میں جماعت ششم سے جماعت اشتم تک عربی زبان کی تعلیم لازمی قرار دے دی گئی، چونکہ ہماری شرعی جو ہے مسائل کی کتابیں جتنی بھی ہیں وہ ساری جو ہے نا عربی میں ہیں، جیسے قرآن پاک ہے، احادیث مبارکہ کی کتابیں ہیں، فقہ ہے، اور جتنی مسائل کی کتابیں ہیں، تو اس لیے ضروری ہے کہ جو ہے نا ہمیں عربی کی تعلیم پر، عربی گرامر پر اور عربی پر کچھ نہ کچھ عبور حاصل ہو تاکہ دینی تعلیم حاصل کرنا آسان ہو جائے، تو اس لیے عربی کی تعلیم کو جو ہے سکول لیول پر لازمی قرار دے دیا گیا۔ بین الاقوامی اسلامی یونیورسٹی کا قیام جو ہے وہ عمل میں لایا گیا۔ بین الاقوامی اسلامی یونیورسٹی کا قیام اسلام آباد میں جو ہے اس کو قائم کرنے کی منظوری دی گئی، یہ بھی نفاذ اسلام کی طرف ایک اہم قدم تھا۔ اسلامی قانون کے ہر پہلو پر تحقیق کرنے کے لیے 1981 سے اسلام آباد میں بین الاقوامی اسلامی یونیورسٹی نے کام شروع کیا، تو یہ یونیورسٹی 1981 میں اس نے کام شروع کر دیا، تو یہ ایک اہم قدم تھا جو ہے نفاذ اسلام کی طرف۔